الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال الذي آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا قوم اے میری قوم انی اخاف علیکم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب جیسا کہ دن آئے دیگر گروہوں پر مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود جیسا کہ حالت ہوئی قوم نوح اور عاد اور ثمود کی والذین من بعدهم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں کے لیے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر چیخ و پکار کے دن کا یوم تولون مدبرین جس دن تم پھرو گے پیٹھ دینے والے ما لکم من اللہ من عاصم نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ بس نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے قبل واضح دلائل کے ساتھ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ پس تم ہمیشہ شک میں رہے اس سے جو لائے وہ تمہارے پاس حتیٰ اذا ہلک یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے قلتم تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا ہرگز اللہ نہیں بھیجے گا اس کے بعد کسی رسول کو کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو الذین یجادلون فی آیات اللہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان اتاہم بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کبر مقتا عند اللہ وعند
عند الذین آمنوا، بڑی ہے ناراضگی اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر مار دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا سرکش ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا چوتھا رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات کی تو ایک شخص جو ایمان والا تھا، آل فرعون میں سے تھا اور ایمان دل میں چھپا کر رکھتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا اے میری قوم، اگر آج تمہارے پاس بادشاہت ہے اور تم غالب ہو، یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آیا تو کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ اور اس کے بعد فرعون نے جواب میں کہا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو میں بہتر سمجھتا ہوں اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ آج کے سبق میں مزید آگے اس رجل مومن کی گفتگو ہے جو اس نے فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کی۔ اس نے کہا وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، جیسا کہ دیگر جماعتوں دیگر گروہوں پر عذاب آیا، کہیں اسی طرح کا عذاب تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسا کہ حالت ہوئی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود کی، جیسے وہ قوم برباد ہوئی، کہیں تم بھی برباد نہ ہو جاؤ۔ والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی کئی قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا اپنے بندوں کے لیے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر اس دن کا جو پکار کا دن ہے، چیخو پکار کا دن ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آیا، پھر ہر طرف چیخو پکار ہوگی، ہر طرف پھر شور شرابہ ہوگا، لیکن وہ چیخنا اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ قرآن دوسرے مقام پہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لوگ بلائیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا ہلاکت کو، کاش ہم مر جائیں۔ وہاں اللہ نے فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا
وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، ایک ہلاکت کو نہیں بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، تم ہو اس قابل کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، لیکن اب اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ تو وہ دن جو چیخ و پکار کا دن ہے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ دے کر پھرنا چاہو گے، بھاگنا چاہو گے، کہیں بھاگ کر جان بچا لیں، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا کوئی نہیں کائنات میں۔ ہدایت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ ہدایت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگو اور واپس پلٹو اور اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو۔ اور آگے اس نے بڑی خوبصورت دلیل دی، کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یہی ملک مصر تھا، یہی مصر کا ملک تھا، اسی ملک مصر کے اندر یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ وہ اللہ کے پاک نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بالبینات، وہ بھی واضح دلائل کے ساتھ اسی مصر کے اندر دعوت دیتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، وہ دعوت حق دیتے رہے، وہ رب کا پیغام سناتے رہے، اے مصر والو تمہارے دل سے شک نہ گیا، تم اللہ کی آیات سن کر بھی شک کرتے رہے۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، قلتم، تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اب تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہے۔ اسی مصر کے اندر کل یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا رسول تھا، اور آج کل یوسف علیہ السلام تھے اور آج موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیجا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ گمراہی کے 4 درجے پہلے کئی دفعہ عرض کیے، ان 2 آیتوں میں چاروں درجے موجود ہیں۔ توجہ ہے سب راکری؟ پہلا درجہ ہے ریب، شک کرنا، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، یوسف علیہ السلام آئے اور تم کیا کرتے رہے؟ شک، اور شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے۔ بنیاد گمراہی کی کہاں سے ہوتی ہے؟ شک کر، اللہ کے احکامات میں شک کرنا، نعوذ باللہ اللہ کے انبیاء پر شک کرنا، تو یہاں سے گمراہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ شک ہے اور ریب ہے۔ دوسرا درجہ گمراہ، ضلالت، اسی آیت میں دیکھیے کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، جو حد سے بڑھ کے شک کرے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ ریب یعنی شک کرنا، اور دوسرا درجہ ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ضلالت، ضلالت کا معنی گمراہ ہو جانا۔ جس نے شک کیا اللہ کے احکامات میں وہ ضلالت کے اندر چلا گیا، وہ گمراہی میں چلا گیا۔ تیسرا درجہ وہ ہے جدال، جدال کا معنی جھگڑا کرنا۔ اگلی آیت میں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی دلیل نہیں، جھگڑے پہ اتر آئے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ جب جھگڑا کرتے ہیں تو کبر مقتا عند اللہ،
تو اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں جب جھگڑا کرتے ہیں اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور جھگڑے کے بعد چوتھا درجہ کیا ہے؟ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، پھر اسی طرح اللہ مہر مار دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا، سرکشی کرنے والا ہو۔ تو چوتھا درجہ کیا ہے؟ مہر جباریت، دل پر مہر لگ جانا۔ تو کفر کے، گمراہی کے یہ 4 درجے اور چاروں یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پہلا درجہ شک کرنا، دوسرا درجہ گمراہ ہو جانا، تیسرا درجہ جھگڑا کرنا، چوتھا درجہ دل پر کفر کی مہر لگ جانا، اور پھر ایمان کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان میں یہ جو 4 درجے میں نے عرض کیا اور ان آیات میں موجود ہیں، ان میں 2 کام بندے کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ کی طرف سے۔ پہلا کام بندے کی طرف سے، شک کرنا بندے کی طرف سے۔ احکامات الہیہ میں شک کس نے کیا؟ انسان نے کیا۔ تو دوسرا کام اللہ کی طرف سے، جب شک کیا تو ضلالت کی طرف اللہ نے دھکیل دیا۔ اگر تجھے شک ہے میرے کلام میں اور میرے نبی کے فرمان میں تو جا پھر گمراہی کی طرف دفع ہو جا، تو اس قابل نہیں کہ تیری رہنمائی کی جائے۔ اور تیسرا کام جھگڑا، یہ پھر بندے نے کیا، جدال بندے نے کیا، جھگڑا اللہ کے انبیاء سے بندے نے کیا، اللہ کی آیات میں جھگڑا ڈالا۔ تو چوتھا کام پھر اللہ کی طرف سے ہوا، مہر جباریت، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس سے ایمان کی توفیق کو سلب کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے ان 4 درجوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے فرعون کی بات اور رجل مومن کی بات آگے مزید جاری ہے، انشاءاللہ وہ کل